برسات کے موسم میں اکثر نمکدانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے۔ اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک صاف اسٹک، جسے اسٹک کہتے ہیں، خرید کر رکھ لیں، اور جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ اسٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں۔ اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں۔ ان کی نشو و نما میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوگا۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے بھی آم ہضم ہو جاتا ہے۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لہسن یعنی تھوم کی پھلی یعنی جوئے کو چھیل کر روزانہ رگڑیں۔ کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں تو سرخ داغ دور ہو جائیں گے۔ گندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں۔ کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے کام آ سکے گا۔ کپڑے دھوتے وقت 1 چائے کا چمچہ گلیسرین ڈال کر دھوئیں۔ کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنے گھٹن برقرار رکھیں گے۔ لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد دھاگوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں۔ بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، درد کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا دیں، جوتے چمک جائیں گے۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں موجود ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھائیں۔ سوکھ جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں، جب ضرورت ہو تو استعمال کر لیں۔ کارن فلور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف یا 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ صابن کی ٹکیوں کے ریپ پر پھینکیں نہیں، انہیں اپنے جوتوں کی ریگ میں رکھیں۔ جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر کو محفوظ رکھیں۔ سنہرے دانت کے اینک کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائیں۔ اس طرح کبھی کبھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنی سنہری رنگ محفوظ رکھے گا۔ باورچی خانہ یا غسل خانے کے سنک یا واش بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکین ٹیشو سے ڈھک دیں، پر کچھ بوندیں پانی ڈال کر 1 چمچہ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر آدھے گھنٹے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہیں ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں۔ بیسن یا سنک چمک اٹھے گا۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگا کر آرام آ جاتا ہے۔ سردیوں میں پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں، اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ قہوے میں لیموں نچوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے تک ہوتی ہے۔ گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں اور چائے کا قہوہ ہلکا سا 1 پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈال دیں۔ ٹھنڈے قہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ آزمودہ ہے پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بھر بعد اس کا فرق دیکھ لیں۔ بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دیے جائیں تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں۔ تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہے۔
چھری، چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور ویم یا جس چیز سے بھی برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتن پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ زنگ سے نجات مل جائے گی۔ بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے بعد شیمپو کیا جائے تو بال بہت چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ اس کو سب سے اچھا کنڈیشنر کہا گیا ہے۔ بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ چاول اور دال اگر زیادہ لے کر اسٹاک کر لیے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر 2 یا 3 تیز پار ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔ اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صبح کے ناشتے میں کھجور کا استعمال لازمی کریں، اس سے خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ دانتوں کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جب بھی کوئی چیز کھائیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد روٹی چبا لیں۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ پیاس زیادہ لگ رہی ہو تو 1.5 تولہ شہد خالص پانی میں ملا کر پئیں، پیاس لگنے کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ 2 چمچے شہد گرم کر کے دودھ میں ڈال کر پینے سے قبض دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ پانی میں شہد ملا کر پینے سے جگر اور تلی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ گلاب کی خوشبو اعصاب اور پٹھوں پر بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے۔ معدے کی گرافی اور جلن دور کرنے کے لیے ملتاس اور پھولوں کی خوشبو سونگھیں۔ اگر آپ چاہیں کہ دودھ فوری نہ ابلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو ابالتے وقت برتن میں 1 چمچ بھی رکھ دیا کریں۔ بعض لوگ ٹماٹر کے چھلکے کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ٹماٹر کا چھلکا ہضم نہیں ہوتا اور نہ ہی سالن میں گلتا ہے۔ چھلکے کو اتارنے کے لیے ٹماٹر کو کاٹنے یا چھری کی نوک چبا کر پکڑ لیں اور آگ پر رکھیں۔ چھلکا تڑک کر پھٹ جائے گا اور آپ آسانی سے چھلکا اتار دیں اور ٹماٹر سالن میں ڈال لیں۔ بانس کا فرنیچر یا ٹوکریاں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر یہ میلی ہو جائیں تو انہیں نمک ملے پانی سے دھو لیں، بالکل صاف ہو جائیں گی۔ فرائنگ پین میں ذرا سا بھی گھی یا تیل یا گیلا پن رہ جائے تو اس میں گھی ڈالنے پر وہ چڑچڑا اٹھتا ہے، اچھلتا ہے۔ اگر اسے اچھلتے گھی میں چٹکی بھر آٹا چھڑک دیا جائے تو گھی اچھلنا بند ہو جائے گا۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم رکھتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھوں سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ سے رگڑیں اور سادہ پانی سے دھو لیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ جتنا کہ انگلی برداشت کرے اور پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 گھنٹوں میں جم جائے گا۔ کسی چیز میں ٹماٹر ڈال کر پکانے سے اس کے پکنے کا وقت بڑھ جاتا ہے۔ اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیں تو جلدی گل جائیں گے۔ سالن زیادہ پتلا ہو جائے تو اس میں 6 یا 5 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کریں، شوربہ گاڑھا ہو جائے گا۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ 3 گرام خشخاش کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ گندم کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے بیری یا ٹین کے کسی کنستر میں بھر کر اس میں میتھی کے خشک پتے پیس کر ملا دیں اور ڈبے یا کنستر کا منہ اچھی طرح بند کر دیں۔ عموماً آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے سیاہ زیرہ یا موٹا موٹا کوٹ کر اس میں پسا ہوا نمک اور ذرا سا پانی ملا کر ٹکیا سی بنا لیں اور خشک کر کے آٹے میں رکھ دیں، اس سے کیڑا نہیں پڑے گا۔ مہینے میں 2-3 بار گرائنڈر میں نمک پیسنے سے گرائنڈر کے بلینڈر تیز رہتے ہیں۔ سوپ کو زیادہ لذیذ بنانے کے لیے پکاتے وقت اس میں کریم ڈالنے کے بجائے فل کریم دودھ شامل کر دیں۔ دانت میں درد ہو تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں، نمک زہر کو دور کرتا ہے۔ بھڑیا یا شہد کی مکھی کاٹ لے تو نمک اور سرکہ ملا کر ڈسی ہوئی جگہ پر لگائیں۔ پیٹ میں درد کی صورت میں تھوڑا سا نمک گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ گلے کی خراش کی صورت میں نمک کے پانی سے غرارے کریں۔ بعض اوقات گوشت گلنے میں ہی نہیں آتا، ایسے گوشت کو گلانے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر خربوزے کے چھلکے سکھا لیں اور گوشت میں ڈال دیں تو وہ گل جائے گا۔